شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ مجھے کہتے ہیں عامر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپوز دنیا۔ خواتین و حضرات، ایلومیناٹی ایک سیکرٹ سوسائٹی کا نام ہے۔ یہ لوگ شیطان کی پجاری ہے۔ ان کا اثر رسوخ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ لوگ سارے خدائی اختیارات اور کامیابی کا ذریعہ شیطان کو مانتا ہے۔ یہ دنیا میں ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو ان کے ناپاک عزائم کو اپنے کام کے ذریعے دنیا والوں تک پہنچائے۔ ایلومیناٹی میں زیادہ تر لوگ یہود ہیں۔ وہ اپنے آنے والے ایک آنکھ لیڈر کا شدت سے انتظار میں ہے اور ان کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے۔ وہ نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے ساری دنیا والوں کو غلام بنانا چاہتا ہے۔ دوستو، ان کے جادوئی سائمبلز بہت زیادہ ہے، تاہم چند کا ذکر میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ اکلوتی آنکھ۔ حدیث پاک کی سب سے مستند کتاب بخاری شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنے قوم کو دجال کی آمد اور اس کی شر سے محفوظ رہنے کے حوالے سے خبردار نہ کیا ہو۔ میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ بات یہ ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور اللہ کی ایک آنکھ نہیں۔ ایک آنکھ والا ہونا سخت عیب ہے، لیکن دجال اس قبیح عیب کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرنے سے نہیں شرمائے گا، چونکہ جھوٹ اور فریب اس کی رگ رگ میں شامل ہے۔ اس لیے وہ اپنے خروج سے اپنے چیلوں یعنی یہودیوں اور ایلومیناٹی کے ارکان کے ذریعے اکلوتی آنکھ کو دو آنکھوں کے نشیلے حسن سے زیادہ حسین، دو آنکھوں کی طاقت سے زیادہ طاقتور اور جڑواں آنکھوں کی بنسبت اکلوتی آنکھ کو زیادہ ابدار و تابیدار باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک آنکھ والی تصویر لوگوں کے شرٹ، کیپس، اخبار کے اشتہارات، کمپیوٹر کے گرافک ڈیزائنز، ٹی وی پروگرامز یا بڑے بڑے شو آپ کو یہ آنکھ متعلقہ یا غیر متعلقہ جگہوں پر بغیر کسی تعلق اور مناسبت کے دکھائی دے گی۔ اسی طرح ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مونوگرام میں تو ڈیزائنرز کو گویا کوئی اور چیز مل ہی نہیں رہی ہو۔ یہ ان کی پسندیدہ نشان ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ کمپنیاں جس سرمایہ دار قوم کے ہاتھ میں ہے، اس کی کراہت اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے مختلف پونڈے حرکتیں کی جاتی ہے۔ مثلاً مختلف مقبول شخصیات، اداکار اور کئی ماڈلز کی ایسی تصویریں لی جاتی ہے جس میں ان کی ایک آنکھ کو چھپائے ہوئے ہو۔ اگر آپ نیٹ پر چلے جائیں اور شیطانی آنکھ یا اکلوتی آنکھ والے لوگوں جیسا کوئی لفظ لکھ دیجئے، آپ کو اتنی بے شمار شبیہیں نظر آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنی تیزی سے اس علامت کو معروف کرنے جا رہا ہے۔ دوسری علامت مثلث یا ٹرائنگل۔ یہودی روایات اور رسم و رواج کو دیکھا جائے تو ٹرائنگل کا ایک خاص مفہوم و مطلب ہے۔ اس کے تین کونے تین زبردست صفات کی ترجمانی کرتے ہیں جو ظاہر ہے کہ جھوٹی ہے، لیکن جھوٹ کو سچ کرنا ہی تو فتنہ دجالیت کی اصل بنیاد اور خصوصیت ہے۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں: خود مختاری، طاقت اور ذہانت۔ یہودی شارحین اس کی تشریح اپنے مخصوص انداز میں کچھ اس طرح کرتے ہیں: فطرت میں موجود تمام اشیاء خدائی صفت خود مختاری کا نتیجہ ہے، اور یہی وہ قانون قدرت ہے جو تمام چیزوں کو وجود کا جواز فراہم کرتا ہے۔ پھر ہر چیز کے پاس طاقت اور دانش کا ایک درجہ آ جاتا ہے جو ارتقائی ترقی کو ممکن بناتا ہے۔ بالآخر صفت ذہانت کے تحت اس کی حتمی شکل مل جاتی ہے۔ جس طرح جسمانی دنیا میں ایسا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی کائنات میں ہر مخلوق چیز کے یہی تین انضباط ہوتی ہے۔ اس تریکون کی مقبولیت اور اشاعت بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، جیسا کہ مختلف امریکی اداروں کے مونوگرام میں بلا وجہ نصب نہیں ہوتی، کوئی خاص وجہ ضرور ہوتی ہے۔ یہ برمودا ٹرائنگل میں مقید ایک آنکھ والے دیوتا کا علامتی استعارہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تریکون یہودی فلم ساز کمپنیوں نے ایسے گانوں اور فلموں کے ٹائٹل پر نصب کرنے سے لے کر اہرام کی شکل میں تعمیر کردہ عمارات کی شکل میں ایک مہم کی طرح پھیلایا ہے، جو امریکہ، یورپ میں بھی ہے۔ دبئی میں وافی شاپنگ مال
کی شکل میں، اور حتیٰ کہ اب پاکستان میں بھی تعمیر ہوا ہے، جس کا احسن آباد کے سائٹ ایریا میں بینک الحبیب کے ساتھ تکونی عمارت کا جدید ترین ڈیزائن ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی ڈالر میں تکون وغیرہ وغیرہ موجود ہے۔ دوستو، تیسرے نمبر پر سانپ۔ سانپ تمام جانوروں میں موذی، ایذا پسند اور خوفناک اور زہرناک سمجھا جاتا ہے۔ جانور انسان سے وفاداری میں بے مثال ہے، لیکن یہ وہ جانور ہے جو ہر ذی روح کا کھلا دشمن ہے۔ ماہرین تعبیر کے نزدیک خواب میں سانپ نظر آنا بہت بری علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس نفرت انگیز شکل کو مانوس بنا کر اس کی تشہیر کرتے ہیں، اور جو انسانیت کے خادم اور محسن سمجھے جاتے ہیں، صحت کے محکموں سے سانپ جیسی موذی مخلوق کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، جسے عالمی ادارہ صحت سے لے کر میڈیکل اسٹور، لیبارٹری کے مونوگرام وغیرہ پر دکھائی دے گا۔ لیکن دجل و فریب اسی کو تو کہتے ہیں کہ کھلا دشمن محسن مشفق ہمدرد کے روپ میں پیش کیا جائے تاکہ لوگ اسے نفرت نہ کرے، اس سے مانوس ہو جائے۔ پیارے دوستو، 4 نمبر پر جادو کے اوزار، کھوپڑی اور ہڈیاں۔ جو لوگ جادو جیسا گندا کام کرتا ہے، ان کے پاس جنتر منتر کا جاب کرتے وقت مردے کی کھوپڑی یا ہڈیاں بھی ضرور موجود ہوتی ہے، اور جب یہ 2 ہڈیاں کراس میں رکھ کر اوپر کھوپڑی رکھ دے تو یہ خطرے کی علامت بن جاتی ہے۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ یہ خطرناک چیزیں بچوں کی کھلونوں، شرٹ، ٹوپیوں، پیالوں پر کیوں چسپا کر دیتی ہے؟ یہ سب کچھ دجال کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، اور یہ سب کچھ ایک خاص پلان کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ دجال سے لوگ نفرت نہیں پیار کرتے اور اس سے جادوئی حرکات کے ساتھ مانوس ہو جائے۔ پیارے دوستو، بکرے کی سینگ، الو اور الو کے 2 کان بھی جادوئی مقاصد اور شیطان پرستی کی علامت ہے۔ یہ بھی کافی مقبول ہوتا جا رہا ہے، جیسے لوگ ایڈوانس وکٹری نشان سمجھتے ہیں، مگر اصل میں یہ لوگ شیطان کی شکریہ کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور کچھ لوگ دوسروں سے متاثر ہو کر یہ نشان اپناتا ہے۔ اسی طرح ایلومیناٹی کے بہت زیادہ سائمبل موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو باخبر رکھ کر اس کی مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ان کے سائمبل استعمال ہونے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس سائمبل کے ذریعے یہودیوں کے 2 اہم مقاصد ہیں۔ دجال کے لیے میدان ہموار کرنا پہلا مقصد ہے کہ کرۂ ارض کے باشندوں، خصوصاً ترقی یافتہ مغربی ممالک اور بالخصوص مسلم ممالک میں دجال کے خروج کے لیے ذہنوں کو ہموار کرنا، تاکہ جب سراپا دجل و فریب اس فتنہ عظمہ کا ظہور ہو تو مہذب انسانی دنیا اس غیر مہذب حیوانی مخلوق سے نامانوس نہ ہو، نہ اسے اجنبی یا اپنے احساس و شعور سے دور محسوس کرے۔ اس کے ساتھ مخصوص علامتیں اتنی مرتبہ ان کی نظروں سے گزری ہو، کان میں پڑی ہو، دل و دماغ میں جگہ بنا چکی ہو کہ انہیں سب کچھ اپنا اپنا دیکھا بالا اور شعور و احساس سے قریب قریب محسوس ہو۔ خاص کر وہ علامتیں جو در حقیقت عام انسانی اور عرف عام میں عیب سمجھی جاتی ہے، مثلاً اندر کو دنسی ہوئی یا باہر کو ابری ہوئی آنکھ، سانپ، سینگ، کھوپڑی اور ہڈیاں وغیرہ، یا ان کی جادوئی شیطانی پس منظر کی بنا پر لوگ ان سے کراہت محسوس کرتے ہیں، مثلاً جادوئی عادات یا آگ وغیرہ۔ ان سب سے آج کی مہذب اور تعلیم یافتہ دنیا ایسی آشنا اور مانوس ہو جائے، اور دجال کی خروج سے پہلے ہی ہر طرف دجالیات کا ایسا چرچا ہو جائے کہ ہر بڑا چھوٹا اس فتنے کی حشر سامانیوں کو معمول کی چیز اور انسانیت کے اس دشمن کو بنی نوع انسان کے لیے خیرخواہی کا مجسم روپ سمجھنے لگے۔ اس طرح ایک آنکھ اتنی مشہور کیا جا رہا ہے کہ رفتہ رفتہ 2 آنکھ حسینوں کا حسن اور معجبینوں کا استعارہ نہیں، بلکہ ایک آنکھ جس کی علامت اور طاقت کا منع سمجھی جانے لگے گی۔ یہی وہ دجل و فریب ہوگا جس کا شکار انسانیت اپنی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ دوسرا مقصد شیطان سے مدد حاصل کرنا، جو ایک پراسرار ہے۔ شیطان کے چیلے ان علامات سے نہ صرف یہ کہ شیطانی طاقت اور شیطان کی حمایت حاصل ہونے کا یقین رکھتے ہیں، بلکہ اس میں اسی شیطانی تاثر کے قائل ہے جو شیطان کی توجہ کھینچتی ہے اور اسے خدا کی طرف سے بطور آزمائش مہلت دی گئی۔
گندی طاقت کو شیطان کے پجاریوں کے حق میں استعمال کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ جس طرح مسلمان مقدس مقامات کی شبیہ یا متبر کلمات کا عکس اللہ تعالیٰ کی نعمت کے حصول کے لیے شائع کرتے ہیں یا اسے آویزا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر کرے، اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور چینل ایکسپوز دنیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کے لیے اس طرح مفید اور معلوماتی ویڈیو بنائے، اور چینل سبسکرائب کرنا، کمنٹ، لائک سے ہمارا حوصلہ افزائی ہو جائے۔ شکریہ۔